بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ ام، کیا ایک ایسا تاریخی واقعہ جس میں فرض کریں عید کے دن دو بچیاں گا رہی تھیں، کیا وہ اس بات کی حتمی دلیل بن سکتا ہے کہ ہر طرح کی موسیقی، رقص اور یہ جو آج کل کے جدید کمرشل کانسرٹس ہیں وہ مکمل طور پر جائز ہیں؟ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو واقعی ہم اکثر عام مباحثوں اور سوشل میڈیا پر سنتے رہتے ہیں۔ لوگ بس ایک واقعے کو پکڑتے ہیں اور اس پر اپنی مرضی کی پوری عمارت کھڑی کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور ذرا سوچئے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی بہت پیچیدہ سی خبر کی صرف ایک ہیڈ لائن یعنی سرخی پڑھے اور یہ فرض کر لے کہ اسے پوری کہانی اور اس کا پورا پس منظر سمجھ آ گیا ہے۔ جی ہاں، حقائق کو ان کے کانٹیکسٹ یا سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرنا واقعی ایک خطرناک رویہ ہے۔ اور لوگ پوری بات اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے گہرے اصولوں کو جانے بغیر استغفر اللہ کیسی کیسی بے بنیاد باتیں تاریخ اور مذہب سے منسوب کر دیتے ہیں۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد اسی مشہور واقعے کی تہ تک جانا ہے۔ بالکل درست۔ کسی بھی واقعے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے اس دور کی ثقافت اور الفاظ کے اصل معنی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم آج کے تجزیے میں کوئی گنتی نہیں کریں گے کہ کتنے نقطے ہیں، بلکہ ایک قدرتی بہاؤ کے ساتھ سائنسی اور فقہی اصولوں کی روشنی میں اس واقعے کے 8 مختلف پہلوؤں کا گہرا جائزہ لیں گے۔ زبردست! تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ ساری الجھن پیدا ہوتی ہے، یعنی اس واقعے کا اصل متن کیا ہے؟ کیونکہ میں نے تو ہمیشہ یہی سنا تھا کہ وہاں باقاعدہ ایک محفل سجی ہوئی تھی اور لوگ جھوم رہے تھے۔ ہاں، یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پر کتنی جلدی یقین کر لیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم بخاری اور مسلم کی مستند روایات کو دیکھیں تو واقعہ بڑی سادگی سے بیان ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، وہاں دو بچیاں جنگ بیعاص کے اشعار گا رہی تھیں۔ اچھا، جی اور اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو انہوں نے اسے سختی سے ڈانٹا اور اسے مزمارت الشیطان یعنی شیطان کی بانسری کہہ کر پکارا۔ تو انہوں نے اسے شیطان کی بانسری کہا تھا۔ بالکل، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، آج عید کا دن ہے۔ بس یہ ہے وہ اصل واقعہ۔ یعنی اس میں کوئی بہت بڑا جشن نہیں ہو رہا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ اور اب آتے ہیں اس بہت بڑی غلط فہمی کی طرف کہ وہ بچیاں رقص کر رہی تھیں۔ میں یہاں فراہم کردہ ذرائع کی روشنی میں پوری ذمہ داری سے یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی مستند حدیث میں ان کے رقص کرنے کا سرے سے کوئی ذکر موجود ہی نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ، رقص کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ جی نہیں، کچھ لوگ اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کے لیے اور اپنے شوق کو جواز فراہم کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں رقص ہو رہا تھا۔ استغفر اللہ، یہ بالکل بے بنیاد، من گھڑت اور حقائق کے سراسر خلاف بات ہے۔ ترے کمال ہے یار، مطلب کیسے لوگ تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور ان حوالوں میں وہ چیزیں شامل کر دیتے ہیں جو وہاں موجود ہی نہیں۔ ہاں، بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے۔ تو جب رقص کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تو اگلا سوال ذہن میں یہ ابھرتا ہے کہ وہ بچیاں آخر تھیں کون؟ وہ گا کیا رہی تھیں؟ اور وہ جو بھی آلہ استعمال کر رہی تھیں اس کی نوعیت کیا تھی؟ کیونکہ آج کل تو اس واقعے کا موازنہ بڑے بڑے طائفوں سے کیا جاتا ہے۔ جی، یہ بہت اہم تفریق ہے۔ روایات کے الفاظ پر غور کریں، وہاں لفظ جواری استعمال ہوا ہے، اور عربی زبان میں جواری نابالغ چھوٹی بچیوں کو کہتے ہیں۔ وہ کوئی بالغ عورتیں نہیں تھیں۔ صحیح، چھوٹی بچیاں تھیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود صراحت کر دی کہ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْن، جس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی پیشہ ور گلوکاران نہیں تھیں۔ گانا بجانا ان کا پیشہ یا عادت نہیں تھی۔ یعنی وہ کوئی پروفیشنلز نہیں تھی۔ اور وہ اشعار کیا تھے؟ وہ جنگ بیعاص کے اشعار تھے۔ یہ عربوں کی ایک مشہور تاریخی جنگ تھی، تو ان اشعار میں بہادری، شجاعت اور قومی فخر کا ذکر تھا۔ امام نووی اور قاضی ایاز رحمہم اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یہ اشعار کسی بھی طرح نفسانی خواہشات کو ابھارنے والے یا فواحش پر مبنی نہیں تھے۔ تو اس میں کوئی رومانس یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اور جہاں تک آلے کا تعلق ہے تو وہ عربوں کا روایتی انتہائی سادہ دف تھا۔
اس میں کوئی جھانجر یا گھنگرو جنہیں عربی میں جلاجل کہتے ہیں وہ نہیں لگے ہوئے تھے۔ اچھا، یعنی اس کی آواز بالکل کھردری اور سادی سی تھی۔ جی، اس میں کوئی سریلا پن یا جسے ہم آج کل کی میوزک کی جھنکار کہتے ہیں وہ نہیں تھی۔ اس پورے منظرنامے کو سمجھانے کے لیے میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں چھوٹے بچے کسی قومی تہوار پر یا یوم آزادی کے موقع پر کوئی ملی نغمہ پڑھیں یا اسکول کے کھیلوں میں جوش دلانے والے اشعار پڑھیں۔ بالکل، بہت خوبصورت مثال ہے۔ اور اگر کوئی شخص بچوں کی اس نہایت معصومانہ سرگرمی کو کسی کمرشل میوزک کانسرٹ یا پروفیشنل گلوکاروں کی محفل سے ملانے کی کوشش کرے تو استغفر اللہ، یہ تو حقائق کو مسخ کرنے اور دیانتداری کے بالکل خلاف بات ہوگی۔ جی ہاں، دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سیاق و سباق، نیت، مواد اور ادا کرنے والوں کی نوعیت، یہ سب چیزیں مل کر کسی عمل کا حکم طے کرتی ہیں۔ صحیح۔ اب اگر ہم اس کو قدرتی طور پر آگے بڑھائیں تو ایک اور دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں ٹوکا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا کہ یہ ہماری عید ہے۔ یعنی ایک طرح کی ایکسیپشن؟ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ خوشی کے خاص مواقع جیسے عید یا شادی بیاہ پر شریعت نے انسانوں کو ایک خاص رعایت دی ہے۔ علامہ ابن رجب الحنبلی اس نقطے پر بڑی زبردست بحث کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ذرا غور کریں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دھف کو شیطان کی بانزری کہنا، یہ بذات خود اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ عام حالات میں اس کی ممانعت موجود تھی۔ اگر یہ مکمل جائز ہوتا تو وہ اسے کبھی نہ ٹوکتے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میرے ذہن میں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی چیز اصولی طور پر ناپسندیدہ ہے اور اس کا موازنہ براہ راست شیطان کی بانسری سے کیا جا رہا ہے تو پھر اسے عید کے دن بھی کیوں برداشت کیا گیا؟ یہ ایک بہت فطری سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ مطلب کیا ایک دن کے لیے شریعت کے اصول بدل جاتے ہیں؟ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ شریعت اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ استغفر اللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ رعایت آخر دی ہی کیوں گئی؟ اس کا جواب شریعت کے اس حکمت میں چھپا ہے جو انسانی نفسیات کو سمجھتی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رعایت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ عید کے دن ہر طرح کی خرافات اور بےہودگی جائز ہو گئی ہے۔ استغفر اللہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو پھر اس رعایت کا اصل مقصد کیا ہے؟ تاریخی حوالوں میں اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ شریعت نے انسانی طبیعت کی کمزوری، اکتاہٹ اور خوشی کے فطری اظہار کے لیے ایک حد کے اندر رعایت دی ہے۔ کوئی مثال اس حوالے سے؟ جیسے ریشم اور سونا پہننا اصولی طور پر کیسا ہے؟ یہ عورتوں کے لیے حلال ہے لیکن مردوں کے لیے حرام۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کی فطرت میں زیب و زینت کی جو طلب ہے، شریعت اس کا احترام کرتی ہے۔ سمجھ گیا۔ بالکل اسی طرح خوشی کے مواقع پر جائز حدود میں رہتے ہوئے ایک سادہ سی تفریح کی اجازت دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ممانعت کا اصل قانون منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ بات واقعی غور طلب ہے کہ ایکسیپشن کبھی بھی اصل قانون کو ختم نہیں کرتی بلکہ اسے مزید واضح کرتی ہے۔ اب میں اس تجزیے کے اس حصے کی طرف آتا ہوں جس نے مجھے ذاتی طور پر بہت حیران کیا۔ جی، وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ یہ کہ عید کا دن ہے، بچیاں گا رہی ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ٹوکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی وجہ سے منع کر دیا۔ لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے واقعے کے دوران کیا کر رہے تھے؟ ان کا اپنا جسمانی طرز عمل کیا تھا؟ یہی وہ مقام ہے جو فقہی اور نفسیاتی اعتبار سے انتہائی شاندار ہے۔ اگر ہم روایات کے الفاظ پر باریک بینی سے غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ یعنی وہ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے؟ جی ہاں، عربی کے واضح الفاظ ہیں مسجّع بثوبہ اور حوّلَ وجہہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بظاہر معمولی سے نظر آنے والے جسمانی عمل سے ایک زبردست فقہی اصول آخذ کیا ہے۔ وہ کیا اصول ہے؟ انہوں نے عربی زبان کے دو الفاظ سماعت اور استماع کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے۔ سماعت اور استماع، یہ دونوں تو سننے سے متعلق ہے نا؟ جی، لیکن سماعت کا مطلب ہے کہ آپ کہیں موجود ہیں اور کوئی آواز خود بخود آپ کے کان میں پڑ جائے، اس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ صحیح۔ لیکن استماع کا مطلب ہے قصد کرنا،
ارادے سے سننا اور پوری توجہ اس آواز کی طرف مرکوز کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں کو عید کے تہوار کی وجہ سے روکا تو نہیں، لیکن خود ارادتاً ان کی آواز کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے، رخ موڑ لیا اور خود کو الگ رکھا۔ واہ، یہ بات اتنی گہری ہے کہ انسان سوچتا ہی رہ جائے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک تاریخی واقعے میں کسی شخصیت کا بظاہر معمولی سا عمل جیسے رخ موڑ لینا قانون کا کتنا بڑا اصول جنم دیتا ہے۔ کان میں آواز پڑھنے اور دل و دماغ کے ارادے سے سننے کا فرق۔ بالکل، اور یہ اصول آج کے دور میں بہت لاگو ہوتا ہے۔ جی، جیسے اگر کوئی شخص کسی شاپنگ مال میں ہے اور بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہے، اب وہ آواز کان میں پڑھنا اس کے اختیار میں نہیں، اس پر گرفت نہیں، لیکن وہاں جان بوجھ کر رک جانا، سر دھننا اور ارادتاً اس سے لطف اندوز ہونا شروع کر دینا، استغفر اللہ، وہ تو ایک بالکل الگ عمل بن جاتا ہے جس کا تعلق سیدھا نیت اور توجہ سے ہے۔ آپ نے اس اصول کا آج کے دور پر بالکل صحیح اطلاق کیا ہے۔ نیت اور توجہ ہی اصل فرق پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اب جب کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کس حد تک اور کن مواقع پر رعایت دی گئی، تو لازمی طور پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ پھر ممانعت کس چیز کی ہے؟ وہ کون سی ریڈ لائن ہے جسے عبور کرنا منع ہے؟ تاریخی اور فقہی ماخذ بڑی صراحت سے بتاتے ہیں کہ ہر وہ گانا جو انسانی جذبات اور نفسانی خواہشات کو بھڑکائے، جس میں فحش باتیں ہوں یا جسے باقاعدہ پیشہ ورانہ طور پر اپنا لیا جائے، وہ ممنوع ہے۔ اور کیا کسی خاص عالم نے اس کی نفسیات پر بھی بات کی ہے؟ جی، علامہ ابن رجب اور علامہ ابن الجوزی نے ایک بہت گہری اور نفسیاتی بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی پیچیدہ موسیقی انسانی طبع پر بالکل وہی اثر کرتی ہے جو نشاور چیزیں جیسے الکوہل وغیرہ کرتی ہیں۔ یعنی وہ دماغ کو سن کر دیتی ہے؟ بالکل، یہ انسان کی عقل کو معوف کر دیتی ہے اور اسے اعتدال سے نکال کر ایک خیالی دنیا میں لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک واضح حدیث بھی ہے جس میں ان لوگوں کی شدید مذمت کی گئی ہے جو آنے والے وقتوں میں معازف یعنی آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ معازف میں کیا کیا شامل ہے؟ اور دیگر تمام قدیم اور جدید تار والے یا پھونک سے بجنے والے پیچیدہ آلات آتے ہیں۔ صرف اس سادے سے دف کو مخصوص اور محدود حالات میں مستثنی کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان آلات لہو و لیب کو معاشرے میں عام کر لینا اور پھر انہیں مختلف ہیلے بہانوں سے حلال قرار دینے کی کوشش کرنا، استغفر اللہ، یہ شریعت کے مقاصد کی صریح خلاف ورزی ہے۔ تو اس ساری تفصیلی بحث سے جو بنیادی بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں اصل مسئلہ صرف گلے سے نکلنے والی طبعی آواز نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ بلکہ اصل مسئلہ اس آواز کی نوعیت، اشعار کے الفاظ، آلات اور ان سب سے بڑھ کر انسان کی نفسیات اور اس کے شعور پر مرتب ہونے والے اثرات ہیں۔ وہ جو ذہن پر طاری ہونے والا نشہ ہے، شریعت دراصل اسی کیفیت سے انسان کو بچانا چاہتی ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ غفلت میں ڈالنے والا اثر ہی اصل سبب ممانعت ہے۔ انسان کی عقل شریعت کا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب اگر ہم اپنے افق کو تھوڑا وسیع کریں اور اس بحث کو صرف اسلامی فقہ تک محدود نہ رکھیں تو ایک بڑا دلچسپ تقابلی تناظر بھی سامنے آتا ہے۔ جی، آپ کمپیریٹیو پرسپیکٹیو کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہم تاریخی ماخذ کا مطالعہ کریں تو بائبل کے اندر بھی اس موضوع کے حوالے سے بڑا گہرا مواد ملتا ہے۔ تو کیا دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے؟ وہاں اس کی کیا صورت نظر آتی ہے؟ بہت واضح تفصیل موجود ہے۔ بائبل کے مختلف صحیفوں جیسے سلاطین یعنی کرونیکلز، خروج یا ایکسوڈس اور سموئیل کے صحیفوں میں رقص، دھف، بگل اور گانے کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی خوشی اور خدا کی حمد و ثنا کے موقع پر حمد کے گیت گانے کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی وہیں موجود ہے۔ دوسرا رخ کیسے؟ خروج کے صحیفے میں ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو سونے کے ایک بچھڑے کے گرد رقص کرتے اور گاتے دیکھا۔ اوہ، وہ مشہور واقعہ بچھڑے والا؟ جی، یہ دیکھ کر وہ سخت غضبناک ہوئے اور انہوں نے تختیاں پھینک دیں۔ تو اس تقابلی جائزے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانی تاریخ میں موسیقی کا استعمال دونوں طرح کے مواقع پر ہوتا رہا ہے، ایک طرف جائز حمد کے لیے اور دوسری طرف کھلی گمراہی اور بت پرستی کے لیے۔
اس تاریخ سے یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ تال، شاعری اور موسیقی ہمیشہ سے انسان کا حصہ رہے ہیں، اور چونکہ ان کے اندر ہجوم کی نفسیات کو کنٹرول کرنے اور ذہن کو ہپنوٹائز کرنے کی اتنی طاقت موجود ہے، تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کے لیے سخت حدود و قیود مقرر کی جائیں۔ بے شک، دنیا کی کوئی بھی عقل مند تہذیب اتنی طاقتور چیز کو بے لگام نہیں چھوڑ سکتی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں آج کی گفتگو کی کڑیاں مل جاتی ہیں۔ طاقتور چیزیں احتیاط مانگتی ہیں۔ بالکل۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ تاریخی واقعہ، جس کو بنیاد بنا کر آج کل جدید موسیقی اور ڈانس کو عام کرنے کی بھونڈی دلیلیں دی جاتی ہیں، یہ دراصل اسلام کے اس نہایت خوبصورت توازن کی عکاسی کرتا ہے، اور دوسری طرف معاشرے کو اخلاقی بگاڑ اور غفلت کے نشے سے سختی سے بچاتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ آلے کی قسم، آواز کی نوعیت اور اشعار کے الفاظ تک کی کتنی زبردست اہمیت ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس فکر انگیز گفتگو کے بعد میں تمام سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں ہر طرف، ہر سکرین پر الگوریدم کے ذریعے تیار کردہ میڈیا اور موسیقی 24 گھنٹے ہمارے دماغوں پر چھائی ہوئی ہے، یہ وہ آوازیں ہیں جو ماہرین کی مدد سے ہماری نفسیات سے کھیلنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو بحیثیت انسان، ہم ان آوازوں اور ان کے اثرات کو کس حد تک شعوری طور پر فلٹر کر رہے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ کیا ہم ہر اس چیز کو جو ہمارے کانوں میں پڑتی ہے ارادتاً سن رہے ہیں، یا کیا ہم اپنے اندر وہ روحانی صلاحیت پیدا کر رہے ہیں کہ ہم ناپسندیدہ آوازوں سے بالکل اسی طرح اپنا رخ موڑ سکیں جیسے ہم نے آج کے اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے سیکھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے روزمرہ کے طرز عمل پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔